الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد درس القرآن والحديث الآن عن ذم الكبر. آج کا درس قرآن درس حدیث کبر کی مذمت پہ ہے، جس کو تکبر کہتے ہیں. رواہ مسلم ابن حجاج کشیری سے اس حدیث کو آپ امام مسلم بن حجاج کشیری نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، خلاق عالم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، الکبر ردائی، کہ تکبر کرنا، کبریائی، یہ میری چادر ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت بڑائی یہ میری ازار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، تو جو کوئی ان دونوں میں سے کوئی ایک شے بھی مجھ سے چھینے گا، لے گا، ادخلتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں داخل کر دوں گا. وفی روایت اور دوسری روایت میں قذفتہ فی النار، میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا. یہاں حدیث میں دو الفاظ، کبر یعنی تکبر جس کو کہتے ہیں، اور عظمت یعنی بڑائی استعمال ہوئی، اور مقابلے میں ان کے جو لفظ استعمال ہوئی وہ فرمایا ازاری، ردائی اور ازاری. ردا کہتے ہیں چادر کو، ازار کہتے ہیں تہبند کو، بڑی چادر کو. یہ بندے کی طرف، بندوں کی مخلوق کی نسبت کی طرف سے سمجھانے کے لیے. اللہ جل شانہ کی اس فرمان نشان جو حدیث قدسی میں فرمایا گیا وہ یہ ہے کہ کبریائی، تکبر، یہ صرف اللہ کو زیبا ہے، یہ اس کی صفات ہے، یہ اس کی ردا ہے، چادر، یعنی یہ اس کی شان کے لائق ہے. اور عظمت، بڑائی مارنا، یہ بڑائی کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کی ازار ہے، یعنی یہ بھی اسی کی صفت ہے. اسی لیے آگے حدیث میں فرمایا، فمن نازعنی واحدا منہما، دونوں میں سے کوئی ایک بھی کوئی مجھ سے لے گا نا، اللہ فرماتا ہے، یعنی کوئی تکبر کرے گا یا کوئی بڑائی کرے گا، عظمت شیخی بکھیرے گا، تو اللہ فرماتا ہے ادخلتہ فی النار، حدیث قدسی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. وفی روایت قذفتہ فی النار، اور دوسری روایت میں جہنم میں پھینک دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ دو چیزیں، کبر یعنی اللہ جل شانہ کی جو شان کے لائق ہے، اس کو انسان اپنے اندر لے آئے اور تکبر کرے، اور عظمت، بڑائی یہ اپنے اندر لے آئے، شیخی بکھیرے، تو یہ چیزیں انسان کی صفت نہیں ہے، اور نہ انسان کے لائق ہے، نہ انسان اس کے لائق ہے. یہ اللہ جل شانہ چونکہ ہر لحاظ سے کبیر و عظیم ہے، عظمت اس کے لائق ہے. کبریائی ہر لحاظ سے اسے زیبا ہے، اس لیے کبریائی اس کی صفت ہے، بندہ نہیں کر سکتا ہے. اس لیے اگر کوئی ایسا کرے گا، تکبر کرے گا، عظمت بکھیرے گا، شیخی بکھیرے گا، تو یہ دو چیزیں اگر اس نے کر لی، مذمت والی چیزیں جو انسان کے لائق نہیں ہیں، انسان کے لیے قابل انتہائی قابل مذمت ہے، وہ ان دو چیزوں کی خرابی کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لہذا بندے کو چاہیے کہ ہر حال میں عاجزی کرے، انکساری کرے، اللہ کے حضور اپنی عظمت کا ہر دن بندوں کے سامنے اپنی عظمت کا یا اپنی روز بلا تکبر پانے کا کوئی اظہار کرے. ابو داؤد شریف کے ایک ایمان فوز اور عبرتناک حدیث بھی ہے، جس کو امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی نے اپنی سنن میں نقل کیا کہ بنی اسرائیل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بنی اسرائیل میں دو شخص رہتے تھے، ایک انتہائی عبادت گزار تھا، دوسرا فاسق و فاجر گناہگار تھا. تو جب کبھی بھی وہ نیک شخص گناہگار کو گناہ کرتے دیکھتا تو اس کو روکتا. گناہ سے روکنا تو حکم ہے کہ روکا جائے، لیکن اس کے اوپر جو جملے اس نے غلط کہے نا، تکبرانہ، اس پہ اس کی پکڑ ہوئی. ایک بار گناہگار گناہ کر رہا تھا تو اس نے اس کو روکنے کی کوشش کی، تو اس گناہگار نے کہا کہ تو کو مجھ پہ نگران ہے. تو اس پر جو نیک شخص نے تکبرانہ جملے منہ سے نکالے نا، وہ اس کی تباہی کا باعث بنے.
اس پر نیک شخص کہنے لگا کہ اللہ کی قسم خدا تجھے نہیں بخشے گا، نعوذ باللہ۔ یہ جو تکبرانہ اس نے جملے کہہ دیے اس کی گرفت ہو گئی۔ اللہ جل شانہ نے اس وقت نبی علیہ السلام ترغیب فرمائی کہ ان دونوں کو بتا دو کہ میں نے نیک شخص کو اس کے تکبر کی وجہ سے اس کے سارے اعمال غارت کر دی، اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور نیک گناہگار شخص جو گناہگار شخص تھا اس کو میں نے اپنے عفو و کرم سے معاف کر دیا ہے۔ اللہ نے اس نیک شخص کو کہا کہ تو میرے اوپر نکل، اللہ جل شانہ فرمایا کہ کیا میرے اختیارات تیرے قبضے قدرت میں ہیں کہ تو کہتا ہے اللہ تجھے نہیں بخشے گا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے خدا کی قسم اس نے ایسی بات کہی، اس شخص نیک شخص نے تکبر کی وجہ سے ایسی بات کہی کہ دنیا و آخرت اس کی برباد ہو گئی۔ اور یہ نیکی کرنے والوں کی نہیں عبرت ہے، ہم نیکیاں کرتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں دنیا پہ اور نیک ہے پہلے ہی نہیں ہوا، تو ہے اس طرح جھاڑتے مارتے ہیں تو پھر اسی پر اللہ کی آگے پکڑ تو پھر بچائے گا کون؟ جیسے اس کو کوئی نہیں بچا سکا، اس کے تکبر کی وجہ سے دنیا تباہ ہوتی ہے۔ اس نے اتنا کہہ دیا کہ اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا، وہی تو اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ غفور الرحیم ہے، جس کو چاہے بخشی۔ یہ آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا؟ جیسے لوگ جہاں کہہ دیتے ہیں فاسق فاضل لوگ گناہگار لوگ ہوتے ہیں، پلے درجے کے گئے گزرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کی کون سی نیکی اللہ کو پسند ہے ہمیں کیا پتا، اور ہمیں یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ اللہ تجھے ہرگز نہیں بخشے گا۔ نہیں، اللہ جل شانہ جس کو چاہے بخشے۔ اسی لیے عبادات کرتے ہوئے اس پہ یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ تکبر تو نہیں آگے اندر، عاجز بن کے رہیں۔ تکبر ہر کس انسان کو زیبا نہیں، ورنہ یہ تکبرانہ جملے اس شخص کو لے گئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا میں ہر حال میں اپنی بارگاہ میں عاجزی ہو کے ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔